السلام علیکم ناظرین، پروگرام شارع امن کے ساتھ میں ہوں عالیہ مروت۔ ناظرین، خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس نے ملک کے امن و امان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیا اور دے بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا بد امنی صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا اب یہ ایک معاشی بحران بھی بن چکا ہے؟ دہشت گردی، حملے، کرفیو، چیک پوسٹ، ان سب کے ساتھ صنعتیں بند، سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے اور تاجر مجبور ہے کہ وہ اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کا رخ کریں۔ آج شارع امن میں ہم بات کریں گے کہ دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کی تجارت اور صنعت کو کتنا نقصان پہنچایا اور کیا امن کے بغیر معاشی استحکام ممکن ہے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر نیوز کے بیورو چیف محمد وسیم صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم عالیہ بات کریں گے صنعت اور تجارت دونوں کے اوپر۔ جی جی، یعنی صنعتوں کے حوالے سے گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا میں ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، جی جی، اس رپورٹ کا حوالہ ہم دیں گے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں یعنی پچھلے 6 سالوں میں، پچھلے 6 سالوں کا حساب اگر ہم لگائیں، یہ 2018 سے لے کے 2024 تک، اب ظاہر ہے 2025 تک تو ڈیٹا ابھی جمع ہونا ہے، لیکن 2018 سے لے کے 2024 تک ان 6 سالوں میں خیبر پختونخوا میں 795 یونٹس، صنعتی یونٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، ان ادر ورڈز کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ یہ 795 مطلب ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے یہ بڑے ہیں یا چھوٹے صنعتیں ہیں یا یونٹس ہیں یا بڑے یونٹس ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں 482 جو ہے یہ بڑے یونٹس ہیں اور 313 اسمال یونٹس یا چھوٹے یونٹس ہیں۔ اس سے اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان یونٹس یعنی یہ جو 795 یونٹس ہیں، ان کے بند ہونے سے 5300 تو ڈائریکٹ امپلائیز جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے۔ اور روزگار کی حالت پہلے سے بھی ہمیں خیبر پختونخوا میں پتہ ہے۔ اچھا، ان میں سے کہاں کہاں پر کتنے یونٹس بند ہو گئے ہیں یہ ڈیٹیل بھی اسی رپورٹ میں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا۔ صرف پشاور میں 162 یونٹس بند ہو گئے، چھوٹے بڑے، ان 6 سالوں میں۔ نوشہرہ میں جو بند ہو گئے ہیں اس کی تعداد 30 ہے، مردان میں جو بند ہوئے ہیں اس کی تعداد 39 ہے، سوابی میں جہاں پر وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہوا کرتا تھا، اب تو وہاں پر بھی کوئی 2 ہے کہ 3 چل رہے ہیں کارخانے، سوابی میں 57 یونٹس بند ہو گئے ہیں، چارسدہ میں 12، ضلع خیبر میں 48، ممند میں 10 یونٹس بند کر دیے گئے ہیں، ملاکنڈ میں 6، سوات میں 78۔ ملاکنڈ، سوات، چترال، دیر لوور، اپر، بنیر، شانگلہ، یہ سب ملاکنڈ ڈویژن کے اندر آتا ہے۔ ابھی تو خیر سے 2 ضلع اور بھی بن گئے ہیں، سوات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 ضلعوں میں، تو یہ سارے ملاکنڈ ڈویژن کے اندر آتے ہیں اور اس کو پاٹا بھی کہتے ہیں، یعنی پروونشلی ٹرائبل ایڈمنسٹرڈ ایریاز۔ اس میں ایک ٹیکس چھوٹ تھی پہلے، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کسی نے خام مال پہنچانا ہو منگورا تو یا چترال تو اس پہ لاجسٹک کا خرچہ پھر بہت زیادہ آتا ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر بھی اب مزہ نہیں رہا لوگ، کیونکہ وہ جو اٹریکشن تھا، ایک وہ رعایت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی کس طرح خام مال کے لیے اتنا زیادہ وہ کرے گا۔ تو سوات میں 78، بنیر میں 30، چترال میں 6، جبکہ در اور اپر، لوور در اور اپر در ان کو ملا کے 12 وہاں پہ دونوں اضلاع میں 12 صنعتی یونٹ سے بند ہو گئی ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کی اگر ہم بات کر لیں مجموعی طور پر، وہاں پر 96 صنعتی یونٹس چھوٹے بڑے بند ہو گئے ہیں۔ کے پی کے جنوبی اضلاع میں کوہاٹ، ڈی آئی خان، بنو، یہ سب کرک، بلکہ کرک میں سب سے زیادہ بند ہو گئے۔ تو ان جنوبی اضلاع میں 169، اس میں صرف 114 کرک میں بند ہو گئے ہیں۔ 114 کرک میں۔ اچھا، اسی دستاویز میں ایک وجوہات تو بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انریسٹ ہے، بدامنی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے۔ باقی بھی ہے، مطلب جس طرح میں نے کہا کہ لاجسٹک کے اوپر بھی خرچے بہت زیادہ آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اگر کسی مطلب ڈرائی پورٹ سے اگر آپ کسی چیز خام مال کو منگواتے ہو تو ظاہر ہے وہ پھر آپ نے چھترال پہنچانا ہوتا ہے، کرک پہنچانا ہوتا ہے، تو اس پہ لاجسٹک کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح توانائی کی جو بڑھتی قیمتیں ہوتی ہیں، مطلب اگر کوئی ایک کارخانہ گیس کے اوپر چل رہا ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے افورڈ نہیں کر سکتے وہ، تو اس وجہ سے بھی بند ہو گئے ہیں۔ وہ تو اوورآل انڈسٹری ہمارے ملک کا صورتحال یہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہے اس کا مین فیکٹر یہی ہے، یہ بدامنی ہے۔ اچھا،
عالیہ. اس میں ایک وہ آیا تھا 2005 میں تقریباً رپورٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو تاجران ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو کالز آتی ہیں بتہ خوری کے لیے, ایکسٹارشن کے لیے, تو بعض اوقات اغوا بھی کیے جاتے تھے پیسوں کے لیے. تو یہ جو فون کالز آتی تھی یہ آج بھی آ رہی ہیں. مطلب 2005 سے رپورٹڈ ہونا یا 6 سے رپورٹڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ ابھی 2024 ہے, 20 سال ہو گئے ہیں کہ آج بھی یہاں پر تاجران, انڈسٹریلسٹ اور ان کو کالز آتی ہیں بتے کے لیے. تو اور یہ کالز کہاں سے آتی ہے؟ یہ زیادہ تر تو افغانستان کا نمبر استعمال ہوتا ہے اس کالز کے لیے. لیکن پھر یہ بھی ہے, ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مقامی ایک بندہ ہوتا ہے, وہ آئے گا, آپ کو باقاعدہ وہ جگہ بھی بتاتے ہیں, فلاں جگہ ایک فلاں بندہ آپ سے ملے گا اور آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں, اور وہ فلاں بندہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے, وہ وہاں پہ ہوتا بھی ہے, وہ آ بھی جاتا ہے موقع پر اور آپ سے پیسے بھی لے کے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اور اگر نہیں دیے جائے تو یہ بھی ہے کہ پھر اس کا فیکٹری کو نقصان پہنچانا, اس کے گھر کے باہر کے دروازے کے اوپر اکثر بم دھماکہ ہو کی خبریں آپ سب دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ مطلب یہ مسئلے آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. وسیم صاحب, پھر یہاں پر جو ہماری صوبائی حکومت ہے ان کا کیا کردار ہے؟ اب ظاہر ہے صوبائی حکومت تو ان چیزوں کے لیے ظاہر ہے مطلب کردار ہونا چاہیے اور بہت پرو ایکٹیو کردار ہونا چاہیے, لیکن ہمارے تاجران جو ہے, ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, وہ پھر اسی چیز میں عافیت ڈھونڈتے ہیں کہ بس چلیں یارا بچوں کو بھی شفٹ کر لیں اسلام آباد, لاہور, اسی طرح. اور پھر ظاہر ہے وہ رفتہ رفتہ وہ پھر اپنے کاروبار کو بھی یہاں سے سمیٹ کر وہاں منتقل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اسی صورتحال میں پھر جب کارخانے بند ہوں گے, جب تاجر اور جب انڈسٹریلسٹ اپنے اپنے بزنسز کو یہاں سے فولڈ کر کے جا رہے ہوں, تو ظاہر ہے پھر روزگار کے مواقع, یہ سب کچھ پھر ہمیں بہتر اندازہ ہو سکتا ہے. وسیم صاحب یہ بتائیے, اب صوبائی حکومت کی جہاں پر آپ نے بات کی, تو صوبائی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کے اوپر ہم کنفیوژن کا شکار بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ظاہر ہے ہمارا بارڈر بھی ہے, افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے. وہ ایک جانب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمتی سے ہمارا بارڈر ادھر ہے, ایک جانب سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں بدقسمتی سے ہمارا بارڈر افغانستان کو ٹچ کر رہا ہے. اور خیبر پختونخوا کی بات اگر کریں, ہمارے ساتھ اس وقت کال پر ہے عاطف حلیم صاحب, کال پر ہیں. جی عاطف حلیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کال پر ہے. یہ ہیں جی سابق صدر پشاور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز. ہاں عاطف حلیم صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اچھا, تھینک یو. عاطف صاحب, یہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں گزشتہ ہفتہ ایک رپورٹ جمع کی گئی ہے کہ 795 بڑے چھوٹے صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں 2018 سے لے کے 2024 تک, یعنی 6 سالوں کے اندر. آپ تو خیر اسمال وہ جو ہے چیمبر آف ٹریڈرز کے نمائندے ہیں, لیکن یہ خیبر پختونخوا میں کیا آپ بھی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بدامنی یا امن و امان کی صورتحال کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بدامنی اور امن و امان جو ہے یہ تو ایک اہم پہلو ضرور ہے, مگر کاروباروں کے بند ہونے کی وجہ صرف بدامنی نہیں ہے. اس وقت یہ کارخانے جو بند ہو رہے ہیں, اچھا جی, میں اسمال ٹریڈرز کو ریپرزینٹ تو کرتا ہوں, مگر اس کی جو مین وجہ ہے وہ فیصلہ سازوں کی غلط پالیسیاں ہیں. اچھا, اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے ہماری صوبائی حکومت کو, وہ دوسرے الفاظ میں کہوں تو وہ گھاس نہیں ڈال رہی. بیسیکلی جب بھی پالیسی بنتی ہے تو آپ کو تاجر برادری کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ ہے کہ پریورٹیز ہوتی ہے. جب بھی کسی گھر کے بزرگ کی پریورٹی ہو کہ میرے بچے دیندار ہوں, کاروباری ہوں یا جو بھی ہوں, تو وہ ایک لائن سیٹ کرتا ہے, بچوں کو ڈائریکشن ملتی ہے. انہوں نے ہمارے لیے ان کی پریورٹی ہی نہیں ہے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا. میں آپ کو بتاؤں چیزیں جو ہے وہ ایسی, وہ کہتے ہیں نا ایک غیر ممکن ہے کہ ہاتھ کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بڑی سمجھ کے الجھائی ہے.
انہوں نے ہمارے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ دیکھیں 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں وفاق نے ہمیں کوئی بھی پلان نہیں دیا. پہلے ہم نے جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سوابی میں گدون میں کے لیے ایک پیکج لیا تھا ہم نے پہلے. اس سے پہلے نواز شریف زرداری صاحب نے ہم کو ریلیف دیا امن کے حوالے سے. بیسیکلی صوبائی حکومت کی بھی نااہلی اس میں ضرور ہے. میں اس میں کیونکہ میری اپنے لوگوں کی حکومت ہے, ہمیں انہوں نے تاجروں اور اہل دانش لوگوں کو آن بورڈ نہیں کیا ہوا. ان کے ساتھ ملے بغیر, ان کے ساتھ بیٹھے بغیر پالیسیاں بنا رہے ہیں. اس وجہ سے بھی کارخانے بند ہو رہے ہیں. اور یہ صرف پختونخوا میں نہیں ہے, یہ اکراس دا بورڈ اکراس پاکستان ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت کسان بھی مشکل میں ہیں. نہیں تو عاطف, کم 6 ارب روپے کی آلو کی فصل اس بار افیکٹ ہوئی, تو آئندہ یہ کسانوں کی کمر تو ٹوٹ گئی نا. اس طرح ہمارے جو لوگ امن کی وجہ سے ہم لوگوں بہت سے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر گئے, بہت سے لوگ یہاں پہ بزنس چھوڑ گئے, کیونکہ پالیسیاں بھی تاجر دوست نہیں ہیں اور ان کی پریورٹی بھی نہیں ہے. نہیں عاطف صاحب معاف کیجئے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منتقل ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو پورے ملک کی بات ہے. اگر کوئی پشاور سے کاروبار کو منتقل کر رہا ہے لاہور میں, تو لاہور بھی تو اسی ملک میں ہے, وہاں پہ بھی کوئی تاجر دوست پالیسی نہیں بن رہی, تو مطلب پھر وجہ امن و امان کی صورتحال ہی ہم سمجھ لیں. سر دیکھیں اب تھوڑا سا اس کو فیز آؤٹ کرتے ہیں. لیٹس ایٹ دی ایلیفنٹ پیس بائی پیس. پہلے آپ 10-15 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہے, ہم اسی پختونخوا اور پاکستان میں رہنے والے تھے, تو پہلے یہ خودکش دھماکے اور یہ مسائل افغانستان میں ہوتے تھے, تو ہم کہتے تھے خیر دے اس طرف ہے, ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ کو 20 سال پہلے فلسطین اور اسرائیل میں ہوتے تھے. پھر ہمارے قبائل میں آئے تو ہم نے کہا چلو جی قبائل میں ہے. پھر پشاور میں آئے تو مسئلہ بن گیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پشاور سے لوگ جا رہے ہیں, اب آپ کا جو بزنس جو پیچھے 5-6 سالوں میں لوگ گئے بالکل لاہور پنجاب گئے, اب لوگوں نے لاہور پنجاب کی جگہ پاکستان سے باہر فلائی کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ لاہور اور پنجاب بھی گزشتہ 2 سالوں سے بزنس کے لیے فیوریبل جگہ بالکل بھی نہیں رہی. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی چیز انصاف ہے, دوسری چیز امن ہے. امن اور کاروبار کا چوری دامن کا ساتھ ہے. جب امن نہیں ہوگا تو کاروبار نہیں ہوگا, امن نہیں ہوگا تو انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا, امن نہیں ہوگا تو کارخانہ دار کارخانہ نہیں لگائے گا, پلازے نہیں بنیں گے, بلڈنگیں نہیں بنیں گی. سب سے بڑی چیز تو امن ہے. امن دینا جو ہے وہ, میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ امن دینا ہماری صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ شولڈر شفٹنگ کی گیم ختم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں وفاق کی, وہ کہتا ہوں میری ہے. اور ایک یہ بھی ظلم ہو رہا ہے, فیصلہ ساز بھی یہ سن لیں کہ بیسیکلی صوبائی حکومت جو ہے اس وقت وہ کہتے ہیں نا, اس کو بڑی اچھی مثال ہے, مطلب وہ بیچاری بے بس حکومت ہے, صرف ربڑ سٹیمپ ہے, کیونکہ صوبائی حکومت کے ساتھ پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, جو پولیس ان کے ماتحت ہے, کیونکہ ان کو ویسے عاطف صاحب صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ بے بس حکومت ہے. ہم جب بھی کسی بھی موضوع کے اوپر ہم پوچھتے ہیں تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, تو یہ بے بسی پھر کب تک چلے گی؟ آگے 3 سال اور بھی ہیں اسی حکومت کو, تو ہم صرف بس اس پر عوام گزارا کرے کہ بھائی بجلی نہیں ہے صوبائی حکومت بے بس ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں یہی ہے صوبائی حکومت بے بس ہے, تاجروں کی صورتحال یہی ہے صوبائی حکومت بے بس ہے, متاثرین کی حالت ازار یہی ہے حکومت بے بس ہے صوبائی حکومت. بالکل صوبائی حکومت بے بس بھی ہے, اور وفاق کی طرف سے بھی ان کا سپورٹ نہیں ہے. الٹا دیکھیں حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم قبائلی علاقوں کے ساتھ ہیں, افغانستان ہمارے ساتھ ہیں, افغانی ہمارے پاس ہیں. اور دیکھیں ایک حقیقت بھی ہے, اب تو افغانیوں کے ساتھ ہماری تیسری نسل کے رشتے بھی ہو چکے ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں, باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے. آپ کا اسلام آیا ہوا ہے 1450 سال پہلے, ایسے ہی ہے باس, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے. پاکستان اور افغانستان کی تاریخ ہے کہ 6000-5000 سال سے ہم کاروبار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بعثت سے بھی 3-4 ہزار سال پہلے ہمارا اور ان کا جوائنٹ بزنس ہے. آپ نے ان کے ساتھ ہمارا بزنس بند کر دیا گزشتہ 4 ماہ سے. کیا آپ کا دماغ سر میں ہے؟ کیسے آپ افغانیوں کے ساتھ بزنس بند کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ میٹھے ہو جاتے ہیں, ہم تو یہی کہتے تھے ان کو پہلے سے کہ نہ کڑوے ہو اور نہ میٹھے ہو. اتنے کڑوے مت ہو کہ کوئی گرا دے اور اتنے میٹھے نہ ہو کہ کوئی کھا جائے. لہٰذا ریاست کی پالیسیاں کچھ سمجھ سے بالاتر ہیں. ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت کو دوبارہ فل فور کھولنا چاہیے. ہمیں امن کے اوپر فل پریورٹی پہ کام کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو میں اور وزیر اعظم صاحب کو مخاطب ہو کے آپ کے وسیلہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ نہ بیٹھے, اہل دانش لوگوں کے ساتھ بیٹھے, وہ آپ کو بتائیں گے ملک کیسے چلنا ہے. لیکن ملک تو تاجر چلاتا ہے. عاطف صاحب
आतिफ साहब, अगर हम बात करें छोटे ताजर की, ये छोटा ताजर जो है वो आजकल कहाँ खड़ा है? क्या ये कहना दुरुस्त है फिर कि बड़े ताजर किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं मगर छोटा ताजर जो होता है वो मुकम्मल तौर पर फंस जाता है? बिल्कुल 100%। देखें जी, छोटे ताजर की तो यही होती है कि उसकी वो जो हम कहते हैं ना, वो जो हटी में उसकी हनी मूनी उसे कहते हैं, जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हनी मूनी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, और हटी उसकी एक छोटी सी दुकान होती है। अब वो दुकान छोड़ के कहाँ जाए, वो हनी मूनी उसकी जो होती है, जो थोड़ा सा माल पड़ा होता है, वो छोटा ताजर जो है पाकिस्तान का मुखलिस तरीन असासा है। और आपको मैं बताऊं, अगर आप गुज़िश्ता 20 साल में हम फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का सूबा रहे हैं, अगर आप देखें जब भी बम फटता है तो सबसे पहले ताजर शहीद होता है। जब 30, 40, 20, 15 शहादतें होती हैं उसमें से 70% ताजिर होते हैं। इसके तो आप सब हम गवाह हैं इस शहर में रहने वाले। तो छोटा ताजिर जो है ये तो पिस रहा है, हुकूमत के हाथों भी, रियासत के हाथों भी। अब जो है इनकम टैक्स की जो नई, आप देखें एफबीआर ने नई पॉलिसी निकाली, वो पीओएस वाली, पीओएस सिस्टम। ये कहते हैं जी 1000 लोगों को हम पीओएस लगाएंगे और आप शादी हॉल में जाएंगे तो पहले वो हमें टैक्स पे करेगा और फिर आगे लेके चलेगा। भाईजान, जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रह गई है, क्या आप उसको भी भगाना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, एक ये भी है, हम मतलब ये नोट कर रहे हैं कि ठीक है हुकूमत की एंड के ऊपर भी मसले मसाइल है, लेकिन हुकूमत अगर रेगुलराइज नहीं कर रही तो इसका ये भी फिर मतलब हम ले सकते हैं कि एक मकामी बाज़ार जो है जिसमें कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों के हिसाब से होता है, लेकिन उस हिसाब से वो टैक्स जमा नहीं करते, सालों के साल गुजर जाते हैं, उसका टैक्स एक दिन के करोड़ों के कारोबार एक मार्केट से होता है, लेकिन वो फिर क्या देते हैं हुकूमत को? ये भी तो एक मसला है ना। सर मैं आपको अर्ज करता हूं, देखें हकीकत को देख के चलेंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं कहते कि कारोबारी लोगों में भी कमजोर लोग और कमजोर ईमान वाले लोग हैं, मगर आपका क्या ख्याल है, अगर पुलिस ना चाहे तो उस इलाके में आयस नशे की चीजें बिक सकती हैं? अगर एफबीआर ना चाहे तो कोई ताजिर अपना रिटर्न छुपा सकता है? अगर वापडे वाले की मर्जी ना हो तो क्या आप बिजली चोरी कर सकते हैं? आप एफबीआर को निकालें, मैं एफबीआर खुद निकले। मैं आपको बताता हूं, हमारे वालिद साहब हाजी अलीम जान साहब चैम्बर के सदर हुआ करते थे। हमें याद है जब हम 18-19 साल के होते थे तो वो हर महीने हम कहते थे किधर जा रहे हैं, तो कहते जी एफबीआर में मीटिंग है ताजरों के मसाइल के लिए। अब मैं चैम्बर का सदर रहा हूं, गुज़िश्ता 10 साल में चैम्बर ने, एफबीआर ने आज तक ताजरों के लिए कोई मीटिंग की नहीं है। हमारी जान निकल जाती थी कि अब जब हमारा नाम टैक्स के ऑडिट में आ जाता था। अब 10 साल हुए, ऑडिट होती नहीं है। ऑडिट हो तो साथ उसमें स्पीड मनी रखते हैं, वो ऑडिट सारे क्लियर कर देते हैं। देखें एफबीआर निकले ना, एफबीआर निकले, किस्सा खानी बाजार से शुरू करें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। सर हम टैक्स चोर नहीं है, ताजर तिजारत जो है ये पैगंबरी पेशा है। हमें तो ये लोग चोर बनाते हैं, क्योंकि अगर हम टैक्स देते हैं तब भी हमें पकड़ लेते हैं। अच्छा आतिफ साहब, ये जो बत्ते की कॉल्स आ रही होती हैं, ये आज भी आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में या पेशावर में बैठे एक ताजिर को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को? सर देखें, अभी डॉक्टर अमजद को जो कॉल आई, ये बत्ते की कॉल थी ना, जो वजीर के घर बम फटा है। ये बत्ते की कॉल थी ना। इसके बाद आपको और हम क्या बताएं? सूबाई वजीर अपने आप को नहीं बचा सकता इनके बम से, तो और कॉलें कैसी आती हैं? ये अलग बात है कि हम वो आंखें बंद कर दें कबूतर की तरह कि हम देख नहीं रहे। क्या आप और हमें नहीं मालूम? कॉलें भी आ रही हैं, चोरी भी हो रही है, स्नैचिंग भी हो रही है। और देखिए फिर जुल्म ये है कि पुलिस ने एक वक्त जो है वो जा रही है अब टिकटॉकर्स के पीछे। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा, ये जो अफगानी निकल रहे हैं इसके साथ आप क्या समझ रहे हैं, हमारे मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मस्बत या मनफी, कितना बड़ा असर पड़ेगा? सर मार्केट तो बखुदा आपकी तबाह हो चुकी है, ताजर अपना सरमाया खा चुके हैं। मैं आपको इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। पिछले दिनों में लोगों ने अपने सोने, अपनी सेविंग्स बेचकर अपने बिजली के बिल अदा किए थे पिछली गर्मियों में। इस बार लोग अपनी जाती खाने पीने की चीजें भी बेचेंगे और ये इस महंगाई से पिस रहे हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी हो गई है। इसका असर बिल्कुल तबाहकुन है। तिजारत आपसे जा चुकी है, किसान आपके बर्बाद हो चुके हैं। आपके हुक्मरानों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। यार हमें
फलस्तीन की जंग में जाना है, फलस्तीन के बगैर हमारा ईमान पूरा नहीं होता, वो मगर आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करो ना पहले। मैं वफाकी और पाकिस्तानी हुकूमत को कह रहा हूँ। आदिब साहब, मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था, अफगानियों के जाने से ये जाहिर है जा रहे हैं लोग, निकल रहे हैं, पेशावर में ह्यूज नंबर में वो रह रहे हैं, वो यहाँ से जाएंगे भी, आप क्या समझते हैं, मतलब कितना असर पड़ेगा? सर देखें, बात यह है कि हकीकत को फेस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अफगानियों के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उल्टा आपको अरजानी मिलेगी, आपका काम होगा। और दूसरी बात ये कि वो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है ना सर, ये यकीनी सूरत हाल की भूख से ज्यादा नुकसानदेह होती है। बिल्कुल। आप भूखे होंगे तो आप प्लानिंग कर लेंगे। ये गैर यकीनी की सूरत हाल कि आज जा रहे हैं और कल जा रहे हैं और आज जाएंगे और इस साल जाएंगे, फिर रुक जाते हैं, बस खत्म करें इस बात को, जाने दें उनको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे सनतों की बंदिश के ऊपर और जिससे 5300 अफराद जो है वो बेरोज़गार हुए हैं। तो वसीम सर, आपके ख्याल में अगर यही सूरत हाल रही तो क्या खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर नकल मकानी और बेरोज़गारी के दौर में दाखिल होगा? मेरा तो ख्याल है कि ठीक हो गया। हम तो जो बात कर रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में या उसके तनाजुर में हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी मईशत की क्या सूरत हाल है, यानी एक रेशनल तज्जिया अगर हम इसका करें, अब ज़ाहिर है हुकूमत ने तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आपको बयान करने हैं। देखें जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारे इतने हो गए और ये, लेकिन ये है कि मतलब अब एक आम मार्केट में आप जाएं, जिस तरह अभी आतिफ हलीम साहब फरमा रहे थे कि मार्केट में लोगों की इस्तिताअत जो है, जो इस्तिताअत थी वो आपकी चली गई है बिजली बिल और गैस के बिल में। बिजली बिल पहले जब आता था आपका 4000 मैक्सिमम, वो अब आ रहा है 15000 रुपए या 20000 पर चला गया है। 15000 चले कंसिडर कर ले। वो 15000 रुपए जब आप पहले 4000 पे करते थे तो उसमें 11000 रुपए आपके पास मतलब होती थी। उस 11000 रुपए से आप अपने लिए कपड़े खरीदने की भी इस्तिताअत में थे। तब आप एक जोड़ा जो है वो क्या कहते हैं चप्पल का, वो भी आप ले सकती थी। तो जाहिर है उसी दुकान मार्केट में आप जाती, आपने वहाँ से एक जोड़ा सूट अपने लिए कपड़ों का ख़रीदा, एक जो है चप्पल लिए आपने मार्केट से, तो मार्केट में कुछ पैसे आपने छोड़ दिए। ये वो सर्कुलेशन जो सर्कल है वो सर्कल अब डिस्टर्ब हो गया, वो अब बंद हो गया, उसको स्टॉप लग गया। तो अब दुकानदार बेचारा भी तकता है, मतलब गाहक को तकता है, गाहक आता है, गाहक छेड़ भी करता है, गाहक ले नहीं सकता, उसकी इस्तिताअत कम हो गई है। तो अब जाहिर है फिर इसी तरह ये जो चेन है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। तो स्मॉल से लेके बड़ों तक मैंने तो यहाँ तक सुना है ये जो जिनके बड़े बड़े कारोबार है तो वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही फरियाद कर रहे हैं कि लोगों की इस्तिताअत या जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है। इसी वजह से वो सब रोना रो रहे हैं। हर एक के जो बड़ा कारोबारी होता है उसके पास बड़ा टारगेट होता है, जो छोटा कारोबारी है उसके पास मतलब वो छोटे उसके पैमाने के ऊपर वो कारोबार करता है। वसीम साहब, जैसे कि अभी तो ये है कि हमारे पूरे मुल्क की बात अगर हम करें तो पूरे मुल्क में ये सूरत हाल जो है ना वो इसी तरह ही है। वसीम साहब, अब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में तो यहाँ पर थोड़ा एडिशनल मुश्किलात हैं और रुकावटें हैं। तो वो एडिशनल रुकावटें जो हैं वो अमन अमान की सूरत हाल भी है, वो बत्ते की काल भी है, वो इनसिक्योरिटी भी है, गैर यकीनी सूरत हाल। जिस तरह आतिफ हलीम साहब ने कहा कि ये भूखे रहने से ये ज़्यादा ख़तरनाक है, गैर यकीनी सूरत हाल। तो और बाकी हम प्रोग्राम के आने वाले हिस्से में ये इस पर भी बात करेंगे कि हमें तो बताया जाता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की तिजारत जो है वो तकरीबन मोर देन 75% वो एसोसिएटेड है अफ़गानिस्तान के साथ। अभी अक्टूबर से आपका अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है, तो अब जाहिर है आगे कोई मुल्क है नहीं और हम पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, और बॉर्डर जो पड़ोसी है उसके साथ हमारा बॉर्डर बंद है, तो
ظاہر ہے اس کے پھر اثرات تو آنے ہیں. اور exactly. جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ مان نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, افغانستان کے ساتھ ہمارا جو تجارت ہے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. امپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ پھر خیبر پختونخوا کو کمپنسیٹ کریں ان ادر ورڈز کہ بھائی آپ کا 75% تجارت جو اگر افغانستان کے ساتھ ہے, اور یہ کتنے مہینے ہو گئے, اب اکتوبر سے آپ حساب لگا لیں, تو انہی مہینوں میں ہم آپ کو پھر مرکز کمپنسیٹ کرے گا کہ یہ آپ لوگوں کا بارڈر بند ہے, آپ لوگ کلوز اینڈ پہ آ گئے ہو, تو لہٰذا ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. وہ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف بتانے کی حد تک تو نہیں ہوتا نا کہ نہیں بھائی اتنا زیادہ نہیں کرتا, متاثر نہیں کرتا. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہمارے تو تاجر چیخ رہے ہیں کہ ہمارا سب مال اور آمد و رفت اور جو ہمارا وہ کیا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ تو افغانستان کے ساتھ تھا. بالکل. وسیم صاحب, ابھی آپ نے بات کی تاجروں کا لاہور اور اسلام آباد سائڈ پہ منتقل ہونے کی, پھر بارڈر بندش کے حوالے سے بات کی, تو کیا اس سے صوبائی حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے ان لوگوں کا؟ میرا تو خیال ہے کہ صوبائی حکومت بیچاری وہ ایسے ایشوز میں پھنسی ہوئی ہے, اور یہ ٹھیک ہے جس طرح عاطف حلیم صاحب نے کہا کہ ترجیحات یہ نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں آپ کے صوبائی لیول پر کب آپ نے ابھی سنا ہے کہ ہماری جو چیمبر آف کامرس ہے خیبر پختونخوا کا, وہ اس کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی, یا اس کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ چیئر ہوئی ہے. ظاہر ہے ہمارا ترجیحات وہ نہیں ہے, ہماری ترجیحات ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوتی رہتی ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو کبھی تیرا کا معاملہ گرم رہتا ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں تو کبھی مرکز سے کسی نے پریس کانفرنس کیا ہوتا ہے تو ہماری پھر ترجیح یہ ہوتی ہے کہ نہیں آج میں نے اس کا جواب دینا ہے, اور صوبائی حکومت نے بھرپور جواب دینا ہے. ہماری ترجیحات یہ ہیں. جی بالکل. پھر جب ٹائم ملے تو ہم پھر وہ یونیورسٹی کے لیے اور اسپتال کے لیے, اور یہ چیزیں ہمارے لیے سیکنڈری ہے. جی بالکل. پرائمری جو ہے وہ سیاست ہے. جی بالکل. وسیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے سابق صدر چیمبر آف کامرس فضل مقیم صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فضل مقیم صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ دہشت گردی اور بدامنی کی وجہ سے جو ہماری تجارت ہے اور صنعت ہے ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بدامنی کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ صنعتیں متاثر ہوئی ہے, اور کیا اس صورتحال میں تاجر جو ہے وہ کاروبار باہر کر منتقل کرنے پر مجبور ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ دہشت گردی سے تو کاروبار بے انتہا خراب ہو گیا, یہاں پہ کر رہے, لیکن دہشت گردی سے کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جو مین پرابلمز ہیں جیسے الیکٹرسٹی ہے, گیس ہے, تو ان کی وجہ سے بھی کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ یقین مان جائیں سرکاری آفیسز میں چلے جائیں وہاں پہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا, مطلب ڈاکومنٹس میں غلطیاں, اتنا کچھ ہے انسان کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس دہشت گردی نے بالکل خیبر پختونخوا میں سے جو انویسٹر تھے, جو اچھے انویسٹر تھے, وہ ٹائم پہ نکل گئے یا ابھی نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو جناب یہ بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ جو انویسٹر مجھ سے بھاگ رہے ہیں اور یا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ادر صوبوں میں جا رہے ہیں, اس کو کیسے روکا جائے. تو جناب یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ایک ٹیبل ٹاک کرنے پڑے گی, انویسٹر کو تجارتی بندوں کو لا کر ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا کہ ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے, یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ کام چلے گا. یہ بتائے جو ہم ان کی غلطیاں وہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں ڈال کے اس کو مزید خراب کیا جا رہا ہے. میرا تو ایک ہی مدعا ہے کہ جناب جتنے بھی خیبر پختونخوا جو انویسٹرز ہیں, جتنے چیمبرز ہیں, ان تمام کو بٹھا کے اور کے گورنمنٹ خیبر پختونخوا گورنمنٹ ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ کرے, ان کو راستہ دے اور ان کی مجبوری سنے, ان میں مین پرابلم ہے کیا چیز. جب یہ آپ لوگوں کو مین پرابلم کے لیے پتہ چلے گا تو آپ یہ ساری چیزیں دہشت گردی کے ٹوکری میں ڈال کے دہشت گردی کی نظر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دہشت گردی تو ہے, بہت زیادہ ہے, امن امان نہیں ہے. امن امان کیسے ہوگا جب آپ کسی اور پروونس چلے جائیں تو 7-8 بجے اس کے دیہاتوں میں بھی روشنی نظر آئے گی. ہمارے پشاور شہر میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے, روڈ لائٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ امن امان کیسے آئے گا. لیکن امن امان لانے کے لیے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو لوگوں سے بیٹھ کے اطلاع کر کے لوگوں کی مجبوریاں سن کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. اچھا فضل مقیم صاحب, ٹھیک ہو گیا, بہت سارے اور بھی ہرڈلز ہیں خیبر پختونخوا میں صنعت اور تجارت کو چلانے کے لیے,
تو یہ بتائیے گا کبھی چیمبر آف کامرس، آپ صدر بھی رہ چکے ہیں، چیمبر آف کامرس اپنی تئیں کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیتا کہ وہ اپنا کچھ ریسرچ پیپرز وغیرہ وہ لے جا کے صوبائی حکومت کے کان میں وہ بتا دیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کر کے ہمارے ساتھ آپ کی ایک ملاقات ضروری ہے. وہ تو ہم مان رہے ہیں کہ ترجیحات نہیں ہے، ترجیحات ہمارا وہی سیاست ہے، سیاسی بیانیہ بنانا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے صوبے کے چیمبر آف کامرس کو ساتھ بٹھائے، تو آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیں. ہم نے جناب وقتاً فوقتاً سی صاحبان کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے اپنا ایجنڈا دیا کہ اگر آپ اس پیرامیٹر پہ کام کریں گے تو لوگوں کو ایک سکون مل جائے گا. وہ لیکن ہر شخص نے سنا، ہر ادارے نے سنا، اس کو کیا اس نے ہم اپریشیٹ کیا، اخباروں پہ فوٹو آ گئے، ایک نیوز چل پڑی، لیکن اس کو آگے لے کے نہیں چل سکے، جس کی وجہ سے مین پرابلم بنتی چلی جا رہی ہے. جب تک سرکاری ادارے اور جو ہماری عوامی نمائندگان جو ہیں وہ بیٹھ کر ہم لوگوں کا بزنس مین کا ہاتھ نہیں پکڑ کے نہیں تھامیں گے تو کام نہیں بنے گا. کام بننے کے لیے لازمی ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کو اپنا انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا. اچھا فضل مقیم صاحب، یہ سیکیورٹی کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں 2006 میں 5 میں یہ بتے کی کال اور یہ خبریں ہمیں آ رہی تھی، آج 2026 ہے، آج بھی اسی طرح کی خبریں آتی ہیں، آ بھی رہی ہیں. کیا کسی مطلب دوسرے صوبے کے کسی بندے کو ہم انکریج کر سکتے ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ آ جائیں خیبر پختونخوا میں کارخانہ لگا دے، خیبر پختونخوا میں آپ سرمایہ کاری کر لے؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو خیبر پختونخوا ہی کے لوگ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے. نہیں جناب، یہ آپ کسی صوبے کو چھوڑ دیں، آپ کے پاس جو اپنا انویسٹر تھا وہ دوسرے صوبوں میں بھاگتا چلا جا رہا ہے. آپ کا اپنے انویسٹر کو آپ کو روکنا پڑے گا، اپنے انویسٹر کو آپ قابو کر دیں تو اس کے بعد ادر پروونس کے لوگ آتے ہیں. جب ادر پروونس کے لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ان کو مین رکاوٹ صرف مطلب گورنمنٹ مشینری نہیں ہے. یہاں پر جو آپ نے کہا بتے کی کالیں، جو ان دکھے ہاتھ ہیں اور ان دکھے لوگ ہیں، وہ لوگ ایک دم گردش میں آ جاتے ہیں اور آپ کے انویسٹر کو بھگانے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ تو صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے اور ان لوگوں کا پرزان حال بنے. اچھا مقیم صاحب، آخری کوشچن یہ بتائیے گا، افغانستان کے ساتھ تو ہماری تجارت اکتوبر کے مہینے سے بند ہے. ایک یہ بتائیے گا کتنا امپیکٹ پڑا ہے پشاور کے مارکیٹ پر، یا زیادہ پڑا ہے، کم پڑا ہے؟ اور دوسری بات یہ افغانیوں کے نکلنے سے آپ کتنا وہ دیکھ رہے ہیں ہماری مارکیٹ متاثر ہوگی؟ جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ آج 5واں مہینہ چل رہا ہے کہ ہمارا بارڈر بند پڑا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس 5 مہینوں میں مطلب صرف یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی افغانستان کا نقصان ہوا ہے، اس وقت پاکستان کا بھی بہت ہیوی نقصان ہوا ہے. آپ یہ یقین مان جائیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے تاجر کی بات کر رہا ہوں، جیسے سبز منڈی کے تاجر ہے گئے، سیڈ بیچنے والے تاجر ہو گئے، انہوں نے سیڈ قرض پہ دیا ہوتا ہے افغانستان کے لوگوں کو، اور وہ ادھر اپنا کاشتکاری کر کے جب ان کی پروڈکشن آ جاتی ہے تو وہ پشاور کے پاکستان کی منڈیوں تک مال لے کر آتے ہیں. تو آپ یقین مانیے جب بارڈر بند تھا ان کی پروڈکشن آ گئی تو ٹماٹر پیرشیبل آئٹم تھا تو وہ ادھر مارکیٹ میں آ نہیں سکا. ان دنوں میں آپ نے خیال کیا ہوگا 700 اور 800 روپے کلو ٹماٹر بے کر آتا ہے، تو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. تو یہ ہمارے جو سویٹ بیچنے والے تھے، جو ہماری منڈیوں کے مالکان تھے، یہ مین نقصان ان کا ہوا ہے. یہ افغانستان کا تو جو کاشتکار تھا اس کا نقصان ہے، لیکن مین پیسے سے ان کے ڈوب گئے. اسی طرح آپ جب دیکھتے ہیں کافی اب جو پنجاب کی جتنی بھی جیسے ابھی آلو کی پروڈکشن دیکھتے ہیں، آلو کی پروڈکشن ہماری سینٹرل ایشیا کے 6 ملکوں میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، کئی سینکڑوں ٹرک پر ڈے نکل کے جا رہے ہوتے تھے. اب وہ ساری ہو گئی. آپ منڈی بہاؤدین کی منڈیاں دیکھتے ہیں، وہ اجاڑ پڑی ہوئی ہیں، وہ خراب ہو رہی ہیں. تو صرف خیبر پختونخوا کا نقصان نہ ہوا، پورے پاکستان کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے صرف افغانستان کا راستہ بند نہیں کیا، آپ نے اس راستے سے 6 ملکوں جو سینٹرل ایشیا کے 6 ملک تھے ان کا اپنے راستہ بند کر دیا. بہت بہت شکریہ فضل مقیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں صنعتیں بند ہونے جا رہی ہے, کاروبار بند ہونے جا رہے ہیں اور تاجر جو ہے وہ مجبور ہے نقل مکانی کرنے پر. تو وسیم صاحب, اگر ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی بد امنی کے اوپر, یہ نقل مکانی عالیہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی اور جگہ ملک میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوگا جتنا ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نقل مکانی ہی کے عادی ہو چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سے زندہ باغ, وہ والا سچویشن ہے ہمارے ساتھ. جب فضل مقیم صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ جو ہمارا ہم کہہ رہے نہیں, ہمارے کچھ فرق نہیں پڑا ہے ہمارے مارکیٹ کے اوپر افغانستان کے ساتھ, یہ جو بند ہو گیا ہے ہمارا بارڈر, کیوں نہیں پڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتان تک منڈیاں آپ کی متاثر ہو رہی ہے, لیکن کوئی تاجر سے جو افغانستان کے ساتھ یا اسی کے راستے جو وہ کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو کوئی اس سے جا کے پوچھے تو صحیح نا کہ بھائی آپ کتنا, آپ ابھی زندہ بھی ہو کہ نہیں. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح اس نے مثال دی کہ یہاں پہ لوگوں نے وہاں پہ زمینداروں کو پیسے یہ دے کر وہ وہاں پہ کاشت کرتے ہیں اور پھر واپس اینڈ پروڈکٹ جو پروڈکشن ہے وہ یہاں اسی بندے کے دکان کے اوپر وہ لا کر بیچتے ہیں. تو اس کو اڑت کہتے ہیں, آڑتی جو ہوتا ہے. یہ اصل میں اس کے آڑتی یہاں پر ہیں, باغ یا کھیت وہاں پر ہے. تو اب ان لوگوں نے اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے, اور آپ بیچ میں سے جب تورخم کو بند کرتے ہو تو ظاہر ہے ان کے پیسے وہ تو کروڑوں روپے ہوتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ جو وہ آڑتی دیتا ہے اب وہ زمیندار کو. وسیم صاحب, اگر آپ نے یہاں پشاور میں ایک بات نوٹ کی ہوگی, جو جتنے بھی افغانستان کے مریض ہوتے تھے اور لوگ ہوتے تھے وہ یہاں ہاسپٹلز آتے ہوتے تھے اپنا چیک اپ کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, وہ رش بھی کم ہو گیا اور دوسرے ادویات کی ترسیل بھی یہاں سے افغانستان ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف ہم اگر اسی ایک چیز کے اوپر ہم رپورٹ بنانا شروع کر لیں کہ کتنے لوگوں کے آپریشنز یہاں پر ہونے تھے اور وہ نہیں ہوئے اس یہاں پشاور کے ہاسپٹلز میں ان 4 مہینوں میں یا 5 مہینوں میں, اگر ہم یہ اندازہ لگا لیں تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہاں سے زیادہ ڈپینڈنسی یہاں پر تھی. اچھا, اسی طرح آپ کے وہ جو فارما ایسوسییشن ہے انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی کہ بھائی ہمارے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 70 سے زیادہ یعنی مور دین 70% جو ہمارے ایکسپورٹ تھی وہ افغانستان کو تھی. تو ہم نے وہ بھی وہ کیا ہے. اب چلے ٹھیک ہے, افغانستان کے حوالے سے ہم بھی بات کر رہے تھے, لیکن اب اگر ہم خیبر پختونخوا کے حساب سے بات کر لیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے مارکیٹ کے اوپر. اچھا, اسی طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہمارے صوبے کی تجارت کو, ہمارے صوبے کی جو باقی صنعتیں ہیں ان کو بھی. تو اس کے اوپر اگر ہم مطلب دوبارہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں تو یہ ہے کہ وہ اٹریکشن اب نہیں رہی ہمارے صوبے میں بدقسمتی سے. یہ اب صوبائی حکومت نے آ کے بیٹھ کے کوئی فارمولہ نکالنا ہے کہ بھائی ہم اپنے تاجروں کو, ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو یا ہم اپنی انڈسٹری کو کس طرح وہ کر لے, فیسیلیٹیٹ کر لے تاکہ وہ یہاں پر دوبارہ اپنی چیزوں کے اوپر وہ قائم کر لے یا چیزوں کو. وسیم صاحب, جیسے کہ ہم پچھلے پروگرام بھی بات کرتے چلے آ رہے اپنے یوتھ کے حوالے سے کہ وہ دہشت گرد تنظیم کو جوائن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ابھی جو ہے 5300 لوگ ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا ہے کہ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو وسیم صاحب, یہ بد امنی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ پھر ریاستی ریٹ کو ہو, یہ پھر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر آپ چلے فرض کریں اگر ہم اسکلفل جو ہے ہمارے یوتھ جو ہے اس کو ہم اسکلفل بنا بھی دیں تو کیا ہم پھر ان کو مواقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے صوبے میں کسی جگہ کے اوپر وہ کام کر لے؟ جب آپ کے پاس صنعتوں کا حال یہ ہو, جب وہ پھر یہاں سے جا کے چلے اس نے اسکل جو ہے نا وہ حاصل کر لیا تو پھر تو ظاہر ہے اس نے یا لاہور جانا ہے یا کراچی جانا ہے, جو بھی انڈسٹریل وہ ہے سٹی ہے وہ پھر اس نے وہاں جانا ہے یا باہر جائے گا. تو آپ کو اسی کو ہم پھر برین ڈرین بھی کہتے ہیں. جو اسکلفل لوگ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ آپ سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے تو پھر یوتھ جا رہی ہے. تو اب ظاہر ہے یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک چین ہے, یہ ہر ایک کڑی جو ہے نا یہ مل کے ایک چین بن جاتا ہے اس سے.
اب ہر کڑی کے اوپر ہم نے نظر رکھنا ہے کہ بھائی ایک کڑی اگر اس میں مس ہو تو چین جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جی بالکل. وسیم صاحب اس کا پھر بدامنی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ریاست ریٹ کو ہوگا یا عوام یا سب سے زیادہ پھر عام شہری جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ بالکل یہ تو آبویس ہے اور وہ پھر مختلف شکلوں میں متاثر ہوگا. اب دیکھیں ہم تجارت کے اوپر بات کر رہے ہیں, اب تجارت بھی متاثر کر رہا ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ چین ہے, اس چین میں کڑیاں ہیں, تو ایک کڑی تجارت بھی ہے, صنعت بھی ہے ہماری. اگر وہ پھلے پھولے ہمارے صوبے میں, روزگار آئے گا, آپ کا اسکلفل یوتھ انگیج ہوگا, آپ کا خزانے میں یہ کنٹریبیوٹ کرے گا, آپ کی مارکیٹ میں پیسے کا چکر جو ہے وہ قائم ہوا ہوگا, آپ کو اتنا زیادہ ڈپینڈنسی نہیں چاہیے ہوگی. اور اس میں اگر آپ صرف ایک اس کے اوپر آپ پتہ ہے بنگلہ دیش کے پچھلے سال کے صرف گارمنٹس جو ہے, صرف گارمنٹس فیکٹریز بنگلہ دیش میں گھروں میں بھی بنی ہیں, ان کے صرف گارمنٹ کی ایکسپورٹ 34 ارب ڈالر تھی. آپ کے تمام ایکسپورٹس جو ہیں وہ آئے ہیں 15 ارب ڈالر پہ. بنگلہ دیش جو کہ 71 میں آزاد ہوا ہے اب بن گیا ہے, تو بنگلہ دیش نے پچھلے سال 34 ارب ڈالر کے صرف گارمنٹس انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں. وسیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاک افغان جوائنٹ چیمبر ضیاء الحق سرحدی صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سرحدی صاحب, ابھی تک جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے, انریسٹ یا بدامنی کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے صوبے سے لوگ چھوڑ کر ہمارے صوبے کو جا رہے ہیں. اسی طرح بدتخوری کے کالز وغیرہ وہ آج بھی آتی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. آپ کے ساتھ جو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر بند ہوا ہے اس سے خیبر پختونخوا کے تاجر کتنے متاثر ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ افغانوں کے جانے سے ہماری جو مارکیٹ ہے وہ کتنی متاثر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وسیم صاحب میں آپ کے چینل کا بڑا مشہور ہوں. سر بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 اکتوبر 2025 سے یہ بارڈر ہمارا بند ہے, تقریباً 105 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی تاجروں نے سرحد پار جتنی بھی جو 3 ماہ سے جو زائد جو بندش ہے اس کی وجہ سے علاقائی معیشت کو کافی ہمارا نقصان پہنچا ہے, اور اس خطے میں غربت اور بے روزگاری میں خطرناک حد تک بھی اضافہ ہوا ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس میں یہی ہے, ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ تجارت کو سیاست سے الگ رکھا جائے. دو طرفہ تجارت خطے کی غریب عوام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی چیز رکھتی ہے. دوسرا آپ نے جو بات ابھی کہی ہے کہ اس وقت جو ہمارا افغانستان پاکستان کی جو تجارت ہے جو 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 رواں ہے, اس کا یہاں سے جو سالانہ برآمد جو ہمارا حجم تھا 105 ارب ڈالر تھا. اس 4 ماہ کی جو تقریباً جو بندش ہو گئی ہے, پاکستانی ایکسپورٹر کو ایک اندازے کے مطابق 375 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے, جبکہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا جو ہماری تجارت ہوتی ہے اس میں 900 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ بھی متاثر ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نقصان جو ہے یہ کتنا بہت بڑا نقصان ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 4 ماہ سے جو پاکستان میں جو کھڑے جو ہمارے جو ٹرک ہیں, اور جو خاص کر اس وقت 10 سے 12 ہزار کنٹینر جو کہ کراچی پورٹ پہ کھڑے ہیں گزشتہ 3-4 ماہ سے, اس میں تقریباً یومیہ 120 ڈالر فی کنٹینر کے حساب سے اگر اس کا ڈیٹینشن چارج جو لگ رہا ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ تقریباً 12 لاکھ ڈالر, اور 3 ماہ سے مجموعی طور پر اس میں جو تقریباً جو ڈالر کا جو تخمینہ ہم نے لگایا ہے وہ 108 ملین ڈالر کا نقصان ہے. اسی طرح پاکستان کو ڈیوٹی ٹیکسوں کی مد میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی پاکستان کو سالانہ 800 ملین ڈالر کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر موجودہ صورتحال اب اسی طرح رہی تو خطے میں معاشی عدم استحکام اور غربت
جو ہے اس کا کیا حل ہوگا. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو تخمینہ بتا دیا ہے. تو اس سے تو کافی حد تک ہمارے لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں اور ہم نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے. اب دیکھیں حکومت ہماری پاکستان حکومت نے گزشتہ دنوں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی یہ 10-12 ہزار جو کنٹینر کھڑے ہیں کراچی پورٹ پہ ان کو آپ واپس لے جائیں جہاں سے آپ لے کر آئے ہیں. اب دیکھیے یہ کتنا ظلم کی انتہا ہے کہ 4 مہینے سے اب ان پہ جو میں نے آپ کو اسٹیمیٹ بتایا ہے اربوں ڈالر ان پہ ڈیٹینشن چارج آئے گا. اور یہ کیسا انصاف ہے. ہم نے ان کو یہی ایک رائے دی ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہمارے جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے اللہ کرے کہ یہ کسی حد تک صحیح ہو جائیں. اگر جب تک یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ حکومتیں چونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں نہیں ہیں ہم تو کاروباری لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ون ٹائم کے لیے جو یہ پائپ لائن میں جو مال ہے اس کو الاؤ کر دیں. 1 ہفتہ 10 دن کی اجازت دے دیں. جیسے وہاں سے افغانستان سے پچھلے دنوں اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں پیسنجر بھی انہوں نے چھوڑے ہیں باقی بھی لوگ اس طرح سے بھی جو جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی. تو یہ کم از کم جو پائپ لائن میں مال کھڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے افغانی بھائی ہیں جو 40-45 سال یہاں پہ گزار کے گئے ہیں اب ان کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے کہ اب یہ کس طرح جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اتنا یہ آسانی سے یہ جو 12,000 کنٹینر کھڑا ہے یہ بات کرنی تو آسان ہے لیکن اس کو جس وقت پریکٹیکل جب کام کریں گے تو اس میں اور کافی مشکلات آئیں گی. تو اس کے لیے ہماری حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تاکہ جو یہ مال یہاں پہ پائپ لائن میں کھڑا ہے وہ خیر وفیت ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ تھی جو یہاں سے جس وقت یہ بارڈر بند ہوا تھا 12 اکتوبر کو تو ظاہر ہے 2,500-3 ہزار کنٹینر اس طرف سے تھے. 2,500-3 ہزار کنٹینر جو راستے میں تھے اس میں پیراشیبل آئٹم تھے. ان کا سیزن ہوا تھا یہاں پہ ان کا کولا تھا. اس کے علاوہ سوپ سٹون تھے کاٹن تھی. اس طرح سے ہماری سوئی سے لے کر ہیلی کاپٹر تک جتنے بھی ہماری ہر قسم کی خوراک باب اور مختلف چیزیں تھی راستے میں. جو صرف یہ افغانستان کا مال تو نہیں تھا یہ تو وسطی ایشیا تک بھی ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی کافی حد تک اس میں شامل تھی. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس پہ نظر ثانی کرے حکومت تاکہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں سر یہ حل ہو جائیں. اچھا سرحدی صاحب مختصر بتائیے گا افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے یہ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس تو پاکستان میں ریلیونٹ وہ کیا منسٹری ہے وہ آپ کہاں پر اپنی تشویش اور جو آپ کے خدشات ہوتے ہیں وہ آپ کنوے کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس یہ گزشتہ 16 سالوں سے یہ ہم نے ایک انٹرنیشنل چیمبر بنائی تھی. جیسے کہ میں نے بار بار آپ جو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ اس میں 2,500-3 ہزار جو عام ممبر ہیں ہمارا افغانستان کی طرف ہے اور 2,500-3 ہزار ہمارا ممبر پاکستان کی طرف ہے. تو جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے وہ 26 ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں سے 13 ممبر جو ہم پاکستان چیپٹر کے ہیں اور 13 افغانستان کے ہیں. پاکستان میں آپ کہاں پر مطلب پھر اپنے جو وہ ہے آپ لوگوں کے گزارشات ہے پاکستان میں آپ کس آفس میں جاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں کوئی آفس نہیں ہے؟ پہلے میں نے وہاں سے تمام صورتحال کا پتہ کیا ہے. وہ اپنی سطح پہ ملا برادر سنگھ کے ساتھ بھی ان کے بھی مذاکرات ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے. وہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اب ہمیں سمجھنی پڑتی کہ دونوں حکومتیں اس وقت تناؤ میں ہیں ایک مطلب ایک سختی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. وہ ہم پہ ڈال رہے ہیں ہم ان پہ ڈال رہے ہیں. اب یہ چونکہ حکومتی سطح کی باتیں ہیں اس میں تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں نہیں ہیں تو ہم یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں. ہم تو کاروباری لوگ ہیں. اربوں روپے کے ہمارے جو پاکستانی جو ہمارے ایکسپورٹر تھے وہ تباہ و برباد. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کینو کا سیزن تھا آلو کا برا حال ہو گیا ہے. بہت شکریہ تھینک یو سو مچ ضیاء الحق سرحدی صاحب ہمیں وقت دینے کا. عالیہ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ تجارت اور سیاست جو ہے یہ اس کو الگ رکھنا چاہیے اور یہ کئی مطلب ممالک نے الگ بھی رکھا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ابھی آپ دیکھ لیں نا آپ دیکھ لیں انڈیا اور چائنا کا بارڈر کے اوپر ان کا ٹسل بھی ہو جاتا ہے کلیشز بھی آ جاتی ہیں لیکن ان کا مطلب آج بھی انڈیا ایک بہت بڑا وہ ہے مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کے لیے. اسی طرح ایکولی آپ دیکھ لیں چائنا اور امریکہ کو دیکھ لیں ان کے تعلقات کس طرح ہے. امریکہ مطلب کوئی چائنا کی وہ تو نہیں ہے لیکن
آج بھی چائنا امریکہ بہت بڑا خریدار ہے چائنیز پروڈکٹس کا. تو یہ ہے کہ مطلب ممالک کا آپس میں وہ بھی چلتا ہے لیکن تجارت بھی انہوں نے جاری رکھا ہوتا ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین امن تب آتا ہے جب کاروبار چلے, جب روزگار محفوظ ہو اور جب عوام کو ریاست پر اعتماد ہو. خیبر پختونخوا نے بہت سی قربانیاں دی ہے, اب وقت ہے کہ ان قربانیوں کا صلہ امن, ترقی اور معاشی استحکام کی صورت میں دی جائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.